سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہنا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے الذین، ایسے لوگ، کون سے لوگ، یستمعون، جو خود ہی بات کو سن رہے ہیں، القول، جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی بھی کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے، میں حق والا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں یہی حق ہے، میں اہل حق ہوں، میری دعوت حق ہے، تو جہاں جہاں سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے، کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی فرد ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس حق ہے، تو وہ لوگ جو ہر کسی کو سن رہے ہیں، ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں، جہاں سے آواز بلند ہوتی ہے وہ سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کر لیا، کسی گروہ میں بند کر لیا، قید کر لیا، پھر کیا کہا بھائی ان کی جو اس دائرے کے اندر ہے، جس فرقے کے اندر ہے، اسی کی بات سنی جائے گی، جو اس فرقے کا عالم نہیں ہے، جو اس فرقے کا شخص نہیں ہے، جو بات کرنے والا جس کا تعلق اس فرقے سے نہیں ہے، اس کی نہیں سنیں گی۔ ایسے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو جہاں سے بھی، جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی بھی حق کا دعوے دار اٹھتا ہے، کوئی بھی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے انسانوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تمہاری حقیقت کیا ہے، کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، حق میں تمہارے اوپر واضح کرتا ہوں، تو ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، سب کی۔ فیتبعون احسن، فاپس یتبعون، اتباع کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں کس کے؟ احسن، کون ہے وہ جس سے حسن گوئی نہیں، جس سے حسن گوئی نہیں ہے، جو حسن ہے، جو سب سے ٹاپ پر ہے، جو حسن ہے، اس کی دعوت کو مان رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں، سب سے پہلے پوری دنیا میں دیکھیں کہ کہاں کہاں سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، جو بھی حق کا دعوے دار ہے سب کو دیکھیں، سب کی سنیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر ان میں سے فیصلہ کریں احسن کون ہے، کون ہے حسن، کون سا شخص ایسا ہے کہ جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے، جس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، جس کی دعوت سے بہتر کسی کی دعوت ہے ہی نہیں، جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، جو جواب ایسا دیتا ہے کہ مطمئن کرتا ہے، جو زبردستی نہیں کرتا، جو حسن ہے، جو احسان کر رہا ہے، تو اس کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو اس کی اتباع کر رہے ہیں، اولئک الذین، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اللہ ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، جو ان کو ہدایت دے رہا ہے، اس بشر کی صورت میں اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اس شخص کی صورت میں اللہ ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی ہدایت اللہ کر رہا ہے، اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی واضح کر دیا یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں اس وقت موجود ہیں، جب موجود ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اولو الالباب، یہ ولی بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ولی بنا رہے ہیں کسے؟ الباب کو، مخصوص باب جو ہیں۔ باب کسے کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں خروج اور دخول کے مقام کو باب کہتے ہیں، کہ نکلنے اور داخل ہونے کا راستہ، جتنے بھی نکلنے اور داخل ہونے کے راستے ہیں وہ باب کہلاتے ہیں۔ اور الباب یعنی مخصوص باب، کون سے مخصوص باب ہیں؟ تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ پس منظر کیا ہے، پس منظر ہے حق کو جاننا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، حق پہچاننا، حق جاننا، حق سمجھنا۔ تو کیسے سمجھا جاتا ہے، کیسے جانا جاتا ہے؟ کان، کانوں سے سنا جاتا ہے، آنکھ، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، دماغ، دماغ سے سمجھا جاتا ہے، دل وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ جو دماغ آنکھوں کانوں سے ذریعے دیکھ سننے اور سمجھ نہیں سکتا، دل وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو باب کیا ثابت ہوئے؟ کوئی بھی بات دماغ میں داخل ہوتی ہے تو نکلتی ہے تو کانوں اور آنکھوں کے ذریعے، دل کے ذریعے۔ تو الباب، مخصوص باب جو ثابت ہوتے ہیں وہ یہ آنکھیں اور کان، دل۔ اولو، ولی بنا، کیا کر رہے ہیں؟ ولی بنا رہے ہیں، ولی بنائے ہوئے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ معاونت کار کو، جو آپ کے مقصد و مشن میں آپ کی معاونت کرتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولُو الْأَلْبَابِ، ہم اولو الالباب۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ اولو الالباب ہیں جن کا مقصد ہے حق کو جاننا، حق کو سمجھنا۔ اس کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہر لمحے جو ان کے دروازے ہیں، وہ باب جہاں سے بات داخل ہوتی ہے دماغ میں اور نکلتی ہے،
ان کو کھلے رکھے ہوئے، ان سے معاونت لے رہے ہیں، ان کو اپنا معاونتکار بنائے ہوئے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی بات سامنے آئی، اسے سمجھا، دماغ میں ڈالا، تو دماغ کے اوپر تالا نہیں لگا دیا، آنکھیں اور کان بند نہیں کر لیے. نہیں بھائی، یہ جو سمجھ لیا نا، آپ اس کو دماغ میں ڈال لیا، آپ اس کے بعد کبھی بھی اس کے خلاف نہ کوئی سوچا جائے گا، نہ کوئی سنا جائے گا، نہ کوئی دیکھا جائے گا. بس یہ حرف حر نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں انسان ہوں یا میں بشر ہوں، میرے سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے، میری سمجھنے کی صلاحیت محدود ہے. میں وہی سمجھ سکتا ہوں جو میں سن دیکھ سکتا ہوں. جہاں تک میری سننے کی، دیکھنے کی رسائی ہے، وہیں تک میں سمجھ سکتا ہوں. جو میں سنتا دیکھتا ہوں وہی تو کل کا کل نہیں ہے نا. اس کائنات میں، آسمان و زمین میں، اس وجود میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، جسے میں سن نہیں سکتا، جسے میں دیکھ نہیں سکتا، جس تک میری رسائی نہیں ہے. تو آج جہاں تک میرے رسائی ہے، وہاں تک میرے سامنے جو نتیجہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اسے حرف ہر نہیں، اس کے اوپر تالا نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں گا. کل کو اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، اگر کل کو کوئی ایک اور پہلو، یعنی کہ کوئی اور نتیجہ سامنے لاتا ہے، کوئی اور بات سامنے لاتا ہے، تو میں اس میں غور کروں گا، اس کو دیکھوں گا، اس کو سنوں گا، اس کو دیکھوں گا، اسے سمجھوں گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آج جسے میں نے حق سمجھا وہ غلط ہو. آج اس سٹیج کے لیے تو ٹھیک ہے. جب میں آسمان و زمین میں غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر شے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. کوئی بھی شے رکتی نہیں ہے. بیج جو ہے وہ بیج نہیں رہتا، وہ پھٹ کے ننا سا پودا نکلتا ہے، پھر ننا سا پودا ایک وقت آتا ہے بڑھتا بڑھتا درخت بن جاتا ہے. اگر بیج کہے نہیں جی میں جو اس وقت ہوں وہی ہوں، میں نے آپ اپنے تالا لگا دیا، تو بیج وقت گزر جائے گا، باقی بڑے بڑے درخت بنے گا، بیج کا بیج رہے گا. تو میں ایسا نہیں کروں گا. میں اس وقت جو مجھے سمجھ آیا ہے، میں اسے دماغ میں ڈال کے اس کے اوپر تالا نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں کیا کروں گا، میں ابھی جو سمجھا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے پہلو یا کوئی پہلو مجھ سے پوشیدہ رہ گیا ہو، میرے سامنے آج نہ آیا ہو، جس وجہ سے میں اصل نتیجے پر نہیں پہنچا. اگر کل کو کوئی میرے سامنے کوئی پہلو لاتا ہے، کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی نئی بات کرتا ہے، تو میں اس کو سنوں گا، اسے دیکھوں گا، اس کو سمجھوں گا. اگر وہ حق ثابت ہو جائے تو پھر اسے دماغ میں ڈالوں گا، جو پہلے نظریہ ہے، جو پہلے بات ہے، اسے دماغ سے نکال دوں گا. اس طرح آگے بڑھنا ہے. جو اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور جو ایسے نہیں بڑھ رہے، جو اولو الالباب نہیں ہیں. اولو الالباب کی ضد کیا ہے؟ اولو الالباب کی ضد ہے اہل العقائد. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کر دیا. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ رہنمائی کر رہا ہے، اللہ ہدایت کر رہا ہے، اللہ ہدایت دے رہا ہے، یا پھر اللہ کا دشمن، اللہ کا شریک، شیاطین، مجرمین، شیطان رہنمائی آپ کی کر رہا ہے. دونوں میں سے ایک ہی کوئی ہو سکتا ہے. اللہ نے تو واضح کر دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صورت میں رہنمائی کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی فرقے میں، کسی گروہ میں بند کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی کسی گروہ میں، کسی دائرے میں بند کر کے، خواہ وہ مذہب کے نام پر ہو، وہ دین کے نام پر ہو، کسی جماعت کے نام پر ہو، کسی گروہ کے نام پر ہو، کسی بھی نام سے کوئی بھی دائرہ ہو، اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیتے ہیں. بھائی ہم مسلمان ہیں، چونکہ مسلمانوں کی سنیں گے، کسی مسلمان کی سنیں گے، کسی ہندو کی نہیں سنیں گے، عیسائی کی نہیں، یہودی کی، باقی کسی کی نہیں سنیں گے. ہم تو بھائی اہل حدیث ہیں، اس لیے جو اہل حدیث مولوی ہے اس کی سنیں گے، جو اہل حدیث نہیں ہے اس کی نہیں سنیں گے، اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ہم تو دیوبندی ہیں، جو دیوبندی ہے اس کی سنیں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے. ہم جس گروہ سے، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کے اندر جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی سنیں گے، ہماری رہنمائی کے دعوے دار ہیں ان کی سنیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے. تو ایسے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی بالکل واضح کر دیا. اس کو کہتے ہیں اہل العقائد. اپنے آپ کو گانٹھ لگا دینا، جوڑ دینا، کسی کے ساتھ جوڑ دینا. جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ تالا لگا دیا، لاک کر دیا، جوڑ دیا، ایک دائرے کے اندر بند کر دیا اپنے آپ کو، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. جب آپ اس دائرے کے اندر رہیں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی تو وہی کل دنیا ہے، اس کے باہر کیا ہے؟ آپ کو پاس علم ہو سکتا ہے؟ جب آپ کہیں آپ اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کریں گے تو آپ کے لیے تو وہ مینڈک والا حساب ہے. مچھلی جو ہے اس کو کسی نے سمندر سے نکال کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں مینڈک تھا. مینڈک نے پوچھا تو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں سمندر سے آئی ہوں. تو مینڈک حیران ہوا یہ سمندر کیا بلا ہے، کیا شے ہے؟ تو اس نے پوچھا سمندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی پانی ہوتا ہے بہت بڑی مقدار میں، بہت وسیع. تو مینڈک جو ہے وہ ایک دائرہ کاٹتا ہے، چکر کاٹتا ہے، چکر کاٹ کر کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے سمندر. مچھلی کہتے نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. مینڈک پھر چکر کاٹتا ہے، دائرہ کاٹتا ہے.
تو وہ کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے؟ مچھلی کہتی نہیں. یہاں تک کرتا کرتا مینڈک پورے کنویں کا چکر کاٹتا ہے, پھر پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے نہیں اتنا بڑا نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے مینڈک کیا جانے سمندر کیا ہے, کنویں کا مینڈک, اس کے لیے تو وہ جو کنواں ہے وہ آخری حد ہے, اس کے باہر کیا ہے وہ اس کو کیا پتا. اس کے لیے تو وسعت وہی ہے, اس کے لیے تو بڑا وہی ہے, اس کے لیے تو حق وہی ہے. وہ کہتے ہیں نا سمندر کیا بلا ہے. تو اس طرح جب آپ اپنے آپ کو کنویں کے مینڈک کی طرح اگر کسی دائرے میں بند کر لیں گے تو اس دائرے کے باہر کیا ہے آپ کو نہیں علم. آپ کی تو وہ دائرہ جو ہے وہی کل دنیا ہے. تو آپ کسے حق کہیں گے, کسے باطل کہیں گے؟ جو اس دائرے کے اندر دائرے کی بنیاد پر ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیں گے, اپنے آپ کو محدود کر لیں گے, تو آپ حق کو پا سکتے ہیں, آپ اصل نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ آگے چلتے 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 10 پر جا کے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں 10 سے آگے نہیں, بس یہ حد آ گئی, حد لگا دیتے ہیں, تو 10 کے بعد کیا ہے, کیا یہاں پر ختم ہو جاتے گنتے. 10 کے بعد 11 بھی ہے, 12 بھی ہے, 13 بھی, 14 بھی, لیکن اس کا آپ کے نزدیک کوئی وجود نہیں ہوگا. کہے گا 11, آپ کی عقل میں نہیں آئے گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ 11 کیا بلا ہے, آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ڈکشنری میں, آپ کی دنیا میں, آپ کے دائرے میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اہل العقائد, جو عقد والے ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے, لاک کیا ہوتا ہے, جوڑ لیا ہوتا ہے کسی مخصوص کسی کے بھی ساتھ, اپنے آپ کو کسی دائرے کے ساتھ باندھ لیا, دائرے میں قید کر لیا, اس دائرے کے باہر نہیں جائیں گے. مخصوص لوگوں کے ساتھ باندھ لیا, صرف انہیں کی بات سنیں گے, ان کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے, کسی کی دعوت نہیں سنیں گے. ایسے کون سے؟ کوئی بات سنی, سمجھی, اس کو دماغ میں ڈال کے تالا لگا دیا, بس اب اس بات کو اپنے ساتھ باندھ لیا, اس بات کو کہ آج کے بعد, یعنی کہ وہ بات ڈالی, حق سمجھ کے سچ میں دماغ میں ڈال کر تالا لگا دیا کہ آج کے بعد اس کے خلاف یا اس بارے میں نہ کوئی اعتراض سنا جائے گا, نہ اس میں مزید کوئی غور کیا جائے گا, اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی. اگر کوئی بات سامنے آتی بھی ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے گا, خواہ یہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو, جو اس کے خلاف نہ سنا جائے گا, نہ دیکھا جائے گا, نہ سمجھا جائے گا کچھ. بس یہ حرف احر ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو ہیں, یہ کیا ہیں؟ اہل العقائد, جو کہ اولو الالباب کی ضد ہیں. تو ان کی رہنمائی کون کر رہے ہیں؟ اولئک ھداھم اللہ نہیں, بلکہ اولئک الذین ھداھم الشیاطین, ھداھم الشیطان, شیطان ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے. ان کے جو رہنما ہیں شیاطین ہیں, شیاطین مجرمین, شیطان ہے ان کے رہنما, جو ان کو حق کی طرف جانے سے روک رہے ہیں. تو دیکھیں, آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا. آپ اللہ کی مانیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تو بالکل واضح کر دیا کہ بھائی آپ سب کی سنو, ہر ایک کو سنو, دیکھو ان میں حسن کون ہے, جس سے حسن کوئی نہیں ہے. تو جو حسن ثابت ہو جاتا ہے اس کی اتباع کریں. اگر آپ اس کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ آپ کا اس کی صورت میں اللہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرا. اگر آپ اس کی اتباع نہیں کرتے, گرو کے پیچھے چلتے ہیں, تو آپ کے لیے رستہ کھلا ہے, چلتے رہیں. وہ اللہ نے بالکل اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ شیاطین ہے, شیطان ہے جس کے پیچھے آپ چلیں گے, چلتے رہیں ایسے لوگوں کے پیچھے. اگر آپ اپنے آپ کو, سب سے پہلے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کریں, اپنے آپ کو تمام دائروں سے, جتنے بھی دائرے ہیں, وہ کسی بھی نام پر ہو, وہ اسلام کے نام پر ہو جو دائرہ ہے. بات اسلام کی نہیں ہو رہی. اسلام کیا ہے یہ ہم پیچھے واضح کر چکے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام تو کہتے ہیں اسے جس پر عمل کرنے سے, جس پر چلنے سے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم پرفیکشن آ جائے, کہیں پر بھی کوئی خرابی نہ ہو, کوئی تباہی نہ آئے. اگر کہیں پر کوئی خرابی بھی ہے تو وہ بھی دور ہو کر ٹھیک ہو جائے. سب کا سب جو ہے بالکل ویسا ہو جائے جیسا انسان کو اس دنیا میں لانے سے پہلے تھا, یعنی فطرت. کہیں پر کوئی اختلاف, یہ آسمانوں میں سب کا سب ایک وجود بن جائے. تو اسلام تو یہ ہے. لیکن یہ جسے آج دنیا اسلام کہتی ہے, اسلام کا نام دیتی ہے, جو کہ ایک دائرہ ہے, خواہ آپ اپنے آپ کو اس اسلام کے نام پر دائرے میں بند کر لیں, کسی اور دائرے میں, ہندوازم کے نام پر, عیسائیت کے نام پر, یہودیت کے نام پر, بدھ مت کے نام پر, کسی بھی نام پر آپ اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کرتے ہیں, یا ان میں مزید فرقہ در فرقہ, مختلف فرقے ہیں, کسی فرقے میں بند کر دیتے ہیں. مزید جو ہے وہ گروہ در گروہ, گروہ در گروہ, گروہ در گروہ آپ بند کرتے ہیں, اپنے آپ کو کسی دائرے میں, کسی مخصوص شخصیت کے ساتھ ہی لنک کر لیتے ہیں. تو آپ کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں. آپ کا رہنما پھر کون ہے؟ بالکل واضح ہے, شیطان. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے, کسی بھی دائرے میں اپنے آپ کو بند. اگر آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کہیں کسی دائرے میں بند تو نہیں ہیں, کسی بھی دائرے میں, تمام تر دائرے توڑیں. یہ ساری کے سارا جو وجود جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اللہ کا ہے.
جب آپ مانتے ہیں اللہ کا ہے تو پھر زمین کے اوپر جو آپ نے حدود لگا لی ان حدود کو توڑیں. جو آپ کے نظریاتی جو دائرے ہیں یہ اللہ کے لگائے ہوئے نہیں ہیں, یہ آپ کے لگائے ہوئے ہیں, یہ انسانوں کے لگائے. تو انسانوں کے لگائے ہوئے تمام تر دائروں کو توڑ دیں. سب سے پہلی بات یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کہہ رہا. انسانوں کے لگائے ہوئے تمام تر دائرے توڑیں, اپنے آپ کو ان تمام تر دائروں جو دائرے ہیں ان سے توڑ کر آزاد کر کے پھر سب کی سنیں. جہاں جہاں سے بھی کوئی حق کا دعوے دار ہے, کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو ہر ایک کو سنیں, سب کو سنیں. ان میں سے دیکھیں کہ احسن کون ہے, ایک دوسرے پر ان کو ترجیح دیں, سنتے سنتے ان کو ترجیح دیں, دیکھیں کون اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر. تو جو ٹاپ پر آتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو, اس کا کوئی رنگ ہو, اس کی کوئی نسل ہو, کوئی بھی نسل ہو, کوئی بھی رنگ ہو, اس کی شکل کیسی ہے یہ آپ نے نہیں دیکھنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے قول میں احسن ثابت ہوتا ہے یا نہیں. تو جو احسن ثابت ہو جاتا ہے, جو اپنی دعوت میں اپنے قول میں احسن ثابت ہو جاتا ہے, اس کی اتباع کرنی ہے. یہ اللہ کا کہنا ہے. اب اللہ کا جب قول یہ ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ نہیں ہے, جو شیاطین ہے, جو شیطان ہے, تو شیطان کا قول کیا ہوگا, شیطان کیا کہے گا. شیطان تو ظاہری بات ہے, شیطان تو کہے گا دائرے میں بند ہو جاؤ. شیطان تو پہلے آپ کو باندھے گا, آپ کی ٹانگیں باندھے گا, آپ کہیں جا نہ سکے, آپ کے ہاتھ باندھے گا, آپ کچھ اور پکڑ نہ سکیں, آپ کی آنکھیں بند کر دے گا, کچھ دیکھ نہ سکیں, کان بند کر دے گا, کچھ سن نہ سکیں. یہ کیسے بند کیے جاتے ہیں, یہ فزیکل نہیں, آپ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں, آپ کو دائروں میں بند کیا جاتا ہے. اس دائرے کے باہر نہیں دیکھنا. دائرے عقائد, جنہیں عقائد کہتے ہیں, دائروں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا, یہ حد ہے, اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے, اسی کے اندر رہنا ہے. یہ جو بات کہہ دی یہ حرف آہر ہے, اس سے باہر نہیں جانا. تو جو آپ کو دائروں میں بند کرتے ہیں, قرآن تو خود فیصلہ سنا رہے ہیں, ایسے لوگ شیاطین ہیں, ایسا شیطان ہو سکتا ہے. اللہ کا قول ہے ہی نہیں, اللہ کی دعوت ہے ہی نہیں. اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے, آپ نے کن کے پیچھے چلنا ہے. اسی کو ایک مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آپ بازار میں جاتے ہیں. بازار میں کیا ہوتا ہے, پورے بازار میں ہر ایک کے پاس جو ہے وہ جعلی 2 نمبر مال ہے. ایک شخص ایسا ہے, ایک دکان ایسی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اصل مال ہے, 1 نمبر خالص مال ہے. اب جس کے پاس خالص مال ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی جو خالص کا طلبگار ہوگا نا اس کو مجبوراً میرے پاس آنا پڑے گا. تو وہ بہت پیار سے دکان میں اپنے میں بیٹھا ہوتا ہے, اپنا مال لے کر بیٹھا ہوتا ہے. کوئی بھی جب گاہک آتا ہے تو وہ اس کی ترلے نہیں کرتا, اس کی منتیں نہیں کرتا, اس کی منت سماجت نہیں کرتا, اس کے پیچھے نہیں پڑتا, اپنے مال کی اچھائیاں خوبیاں بیان نہیں کرتا, دوسروں کے مال کی برائیاں بیان نہیں کرتا. نہیں, اس کے برعکس جو جن کے پاس جعلی مال ہوتا ہے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے, آپ دیکھتے ہیں بازار میں جائیں, انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, انہوں نے 8-10 جو ہے وہ اپنے ورکر جو ہیں وہ چھوڑے ہوتے ہیں, وہ رستے میں روڈ کے درمیان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, شور مچا رہے ہوتے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, زبردستی گھیر گھیر کے دکان کے اندر جو ہے وہ بیچتے ہیں, زبردستی گھیر گھیر کے. جب ایک بار کوئی دکان میں, ان کی دکان میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا وہ کام کیا کرتے ہیں, وہ اپنے مال کی خوبی بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے مال کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اپنے مال کی خوبیاں اور دوسروں کے مال کی برائیاں بیان کرتے ہیں, اور ان کی ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے مال خرید کر ہی دکان سے نکلیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ایک بار آپ دکان سے نکل گئے, آپ نے تحقیق کرنا شروع کی, آپ نے باقی دکانوں سے بھی مال کو پرکھا, تو ان کو پتا ہے ہمارا مال جعلی ہے, کسی بھی وقت اصل مال جیسے ہی سامنے آیا تو ان کی حقیقت چاک ہو جائے گی. تو اصل کی طرف جانے سے پہلے ہی اس کو دھوکے کا شکار کر دو, اس کو مال بیچ دو. یہ ہوتا ہے باطل کا کام. باطل کیا کرتا ہے, باطل کا کام ہے آپ کو بند کر دینا دائرے کے اندر. ہاں, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. اپنے مال کی وہ خوبیاں بیان کرتا ہے اور دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے. اپنے مال کی وہ خوبیاں بیان کرے گا, طرح طرح کی, آپ کو قائل کرے گا, میری مانو میری مانو میری مانو میری مانو. یہ نہیں, پھر یہ بھی نہیں, وہ مال کو ٹٹولنے نہیں دے گا, وہ آپ کو تحقیق نہیں کرنے لگے گا. تحقیق یہ لو, یہ میرا مال ہے, تمہارے سامنے جاؤ, تحقیق کا لسٹ جیسا ملتا ہے تو جب میں تمہیں فری دے دوں گا, یہ نہیں کہے گا آپ کو, کبھی بھی نہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس سے اچھا اگر تم لا کر دکھاؤ تو میں تمہیں فری دے دوں گا, نہیں, بلکہ وہ
آپ کو باندھتا ہے، قید کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس جس کے پاس اصل خالص مال ہوتا ہے، ایک تو وہ شور نہیں مچاتا، وہ زبردستی نہیں کرتا، دوسرا وہ آرام سے بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی بھی آتا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ اس کا ریٹ کیا ہے، وہ جو ریٹ بتاتا ہے، جو قیمت بتاتا ہے، تو اگر گاہک یہ کہتا ہے بھائی اس سے پیچھے اس سے سستی اور اس سے اچھی شاید لگی ہوئی تھی، لہذا تھوڑی قیمت کم کرو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی کم کر لیتے ہیں، نہیں، وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی لگی ہوئی تھی، ہاں جی لگی ہوئی تھی، اس سے کم قیمت میں، ہاں جی، تو پھر تم پاگل ہو جو میرے پاس مہنگی اور بری شے لینے آ گئے؟ جاؤ وہیں سے لے لو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری محنت کیوں کر رہے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے، اسے پتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ سارا بازار گھومو، یہ میرا مال ہے، اگر چاہیے ہوگا تو آ جانا۔ اسے پتا ہے میرے پاس اصل مال ہے، وہ آزاد چھوڑتا ہے، وہ آزاد کرتا ہے، جاؤ اپنی پوری تحقیق کر کے آؤ، ساری دکانیں دیکھ کر، ہر ایک کا مال دیکھ کر، اسے پتا ہے میرے پاس اصل مال ہے، اس کو اگر یہ اصل مال کا طلبگار ہوا تو اس کو مجبوراً واپس یہاں میرے پاس آنا پڑے گا، میرا ہی مال اس کو لینا پڑے گا۔ لیکن جس کو حق کی طلب ہی نہیں ہے، جو حق کا طلبگار ہی نہیں ہے، تو وہ تو ساری بات ہے، وہ حق کی طرف تھوڑی آئے گا۔ جس نے پہلے سے طے کر لیا میں فلاں سے ہی مال لوں گا، بھائی فلاں بہت اچھا ہے، جس نے پہلے طے کر لیا، جس نے اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیا، تو وہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، وہ وہیں سے لے گا، وہ وہی کرے گا۔ تو یہ چیزیں حق اور باطل کی پہچان آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دی۔ حق کیا کہتا ہے آپ قرآن میں دیکھ لیں، پورے قرآن میں اللہ جہاں جہاں اپنی بات پیش کرتا ہے، اللہ جب بات پیش کرتا ہے تو اللہ اپنی بات کرتا ہے پیش قد لقد ولقد سے۔ قد کے معنی کیا ہے؟ قد کے معنی یہ ہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہی قدر میں ہے، یہی اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، تم اس کے خلاف پا ہی نہیں سکتے، اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جاؤ تم اپنی تحقیق کر دو، جاؤ گھوڑے دوڑا لو اپنے، جو حق کا دعوے دار ہے جاؤ سنو ان کو، دیکھو ان کو، اپنی پوری تحقیق کرو، بالآخر تمہیں یہاں واپس پلٹنا پڑے گا، یہ حق ہے تمہارے پر واضح ہو جائے گا۔ لیکن جو باطل ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو آزاد نہیں چھوڑتا، وہ سب سے پہلے آپ کو قید کرتا ہے، آپ کو دائرے میں بند کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جس دن یہ اس دائرے سے باہر نکل گیا یہ واپس نہیں آئے گا، اسے پتا ہے کیونکہ جو دائرہ ہے جو میرے پاس ہے یہ حق نہیں ہے، باطل ہے، اور باطل کو ہر لمحے یہ خوف ہوتا ہے، ہر لمحے باطل کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ ادھر گیا ہو سکتا ہے وہ حق ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حق ہو سکتا ہے وہ حق ہو، تو باطل لرزتا رہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو کہیں جانے نہیں دیتا۔ پھر باطل زبردستی کرتا ہے، شدت اختیار کرتا ہے، زبردستی۔ پورے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں اللہ نے جہاں جہاں بات کی، کوئی ایک بھی رسول آپ لے لیں، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے، جو بھی اللہ کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، یا پورے قرآن میں دیکھیں اللہ نے رسولوں کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ نے ہر رسول کے بارے میں یہ کہا، اللہ نے تو یہ کہا، رسول یہ کہہ رہے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ کہہ رہا ہے وما علیک الا البلاغ، وما علی الرسول وما علی الرسول وما رسول الا البلاغ المبین۔ اللہ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے، ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر نہیں ہے مگر بات کو، اللہ کا جو پیغام ہے اسے صرف اور صرف کھول کر پہنچا دینا۔ ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں وکیل نہیں ہوں، بما انا وکیل، ما انا بوکیل، تو ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں وکیلوں سے نہیں ہوں، میں وکیل نہیں بھیجا گیا۔ وکیل کا مطلب کیا؟ وکیل کا مطلب ہوتا ہے منوا کے چھوڑنا، بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو منوا کے چھوڑ دیں، زبان سے مانتا ٹھیک ہے، ڈنڈا لے کے منوانی ہے نہیں۔ وکیل اللہ ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، جو واقعتاً اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، جن کی صورت میں، جن کی شکل میں اللہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ان کا وہ زبردستی نہیں کرتے، وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے بات کو، حق کو کھول کر سامنے رکھ دینا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ مانو تو آپ کی مرضی، نہیں مانو تب بھی آپ کی مرضی، مانو گے تو آپ کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا اپنا نقصان ہے۔ لیکن باطل اس کے برعکس کرتا ہے، باطل ڈنڈا استعمال کرتا ہے، باطل باطل اب کوئی بات پیش کرتا ہے، باطل کچھ سامنے آتا ہے، اگر آپ باطل کو تسلیم نہیں کرتے یا باطل پر اعتراض کرتے ہیں تو باطل جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکالتا ہے، شور مچاتا ہے، طرح طرح کے جو پھدکنا، وہ شور مچانا شروع ہو جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، وہ جذبات میں آ جاتا ہے، وہ جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ابلیس ہوتا ہے نا، جن ہوتا ہے، وہ دشمنی اور اتر آتا ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ حق کبھی ایسا نہیں کرتا، حق جو ہے وہ
کبھی بھی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا. دوسری بات، ایک اور چیز کہ دیکھیں کہیں پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف ثابت ہوتا ہے، کہیں کسی سے بھی اختلاف، آپ کو حق ہے کہ آپ اختلاف کریں. اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں. مثال کے طور پر کوئی ایک بات ہے، کوئی ایک نقطہ ہے، اسی کے اوپر آپ کچھ نتیجہ حاصل کرتے ہیں، دوسرا یا میں کوئی اور نتیجے پر پہنچتا ہوں. یعنی مسئلہ ایک ہے، معاملہ ایک ہے، نتیجہ دونوں کا مختلف ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ حق ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ حق ہے. اب یہ ہو گیا اختلاف. بھائی وہ کہہ رہا ہے 2 + 2 4 ہے، یہ کہہ رہا ہے جی 2 + 2 5 ہے. یا مثال کے طور پر 2 سے بھی زائد ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 2 + 2 4 ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں 2 + 2 6 ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 + 2 5 ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 + 2 3 ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 4 ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سارے تو ٹھیک ہو نہیں سکتے، نہ تو سب ٹھیک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یعنی کہ کوئی 2 ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، صرف ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. سارے ٹھیک ہونا تو دور کی بات، 2 تک بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک ہی ٹھیک ہوگا. ان میں سے ایک نتیجہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے سارے کے سارے غلط ہوں، سارے کے سارے ہی غلط ہوں. تو یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، آپ اس حق کو اپنے سامنے رکھیں کہ سب تو ٹھیک ہو نہیں سکتے. دوسری بات کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے؟ جو ٹھیک ہوگا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جو ٹھیک ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ ایسا کرو، تحقیق کر لو. لیکن جو غلط ہوگا، جس کے اندر کھوٹ ہے، جس کو شک ہے کہ میرا جو نتیجہ ہے، جو میں بات کروں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں شک ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تحقیق کی اجازت نہیں دے گا، وہ کبھی بھی آپ کو آزاد نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو باندھ دے گا. یہ طے شدہ. تو یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بات کو ڈنڈے کے زور پر منوانا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ آپ آزاد چھوڑیں، تحقیق کر لو. بھائی اگر کوئی آزاد نہیں چھوڑتا، آپ کو باندھتا ہے، ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، تو یہ جان لیں وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ اہل حق نہیں ہو سکتا. پہلی بات. دوسری بات، جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اختلاف دور کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہڈی پڑی ہوئی ہو، ایک کتا ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے، ادھر سے کچھ کتے آئے، تو وہ ہڈی ایک ہے، ان کا ہڈی پر اختلاف ہے. یعنی ہر کتا یہ سمجھے گا یہ میرا حق ہے، یہ ہڈی میرا حق ہے. اب کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا کتوں کے درمیان. اب وہ کیا کریں گے؟ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ جھگڑیں گے، کاٹیں گے، چیخیں گے، داڑیں گے، چلائیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. جو جیت جائے گا، جو باقی سب کو بھگا دے گا، وہ ہڈی پر قبضہ کر لے گا. ایسا کون کرتے ہیں؟ کتے. جب کتوں میں اختلاف ہو جائے کہیں پر تو وہ جھگڑتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ داڑتے ہیں. اسی طرح باقی جتنے بھی جاندار ہیں ان کی مثال لے لیں، جتنے بھی دابا ہیں، دابا میں سے جتنے بھی ہیں ان کی مثال لے لیں، تو ان کا طریقہ، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے اختلاف دور کرنے کا. یہی ہے، جھگڑتے ہیں. کمزور جو ہے وہ، اگر مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں جنگل میں، دیکھتے ہیں کہ اگر گوشت کا کوئی لوتھڑا، کوئی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، بے شک کسی دوسرے جانور نے کہیں سے لایا محنت کر کے، وہیں پر اگر شیر آ جائے تو شیر کو دیکھتے بھاگ جائے گا، چھوڑ کے، اپنا حق چھوڑ کر بھاگ جائے گا. کیوں بھاگ گیا؟ کیونکہ وہاں اختلاف پیدا ہو. شیر کہہ رہا میرا حق ہے، وہ کہہ رہا میرا ہے، لیکن شیر چونکہ طاقتور تھا اس لیے وہ بیچارہ بھاگ گیا، اپنا حق چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ بھی نہیں کرنا، یہ درندے کرتے ہیں. درندے جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، وہ زبردستی اپنے موقف کو منواتے ہیں، زبردستی وہ دہشت، اپنا جو طاقت ہے اس سے، طاقت کے بل پر جو ہے وہ اپنی بات منواتے ہیں. وہ درندے ہوتے ہیں جو طاقت کے بل. لیکن ان سب میں ہم دیکھتے ہیں بشر کا معاملہ یہ نہیں ہے. بشر جو ہے اس کو نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ جو سنتا اور دیکھتا ہے اسے سمجھنے کی، پھر صرف یہی نہیں، یہ تو ظاہر ہے نا، ظاہر سننا دیکھنا. جو ظاہر نہیں ہے
جو باطن ہے چھپا ہوا ہے اسے بھی دل کے ذریعے سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ جو بشر ہے اسے ظاہر و باطن سننے اور اسے سمجھ کر نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت دی. اب اگر کہیں دو یا دو سے زائد بشر جو ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھول لیں, نہیں, بلکہ اپنے بشر ہونے کا ثبوت دیں. اگر آپ جھگڑیں گے, اگر آپ منہ سے جھاگ نکالیں گے, اگر آپ تہمتیں ملامتیں لگائیں گے, اگر آپ یعنی کہ اپنے بل میں بیٹھ کر چیخیں گے, دھاڑیں گے, چلائیں گے, بھونکیں گے, تو یہ تو کتا کرتا ہے. کتا اپنے گھر میں بیٹھ کے دور سے دیکھ کے بھونک رہا ہوتا ہے, ایسا تو کتا کرتا ہے. کتے جب اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ دھاڑتے ہیں, چیختے چلاتے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اختلاف پیدا ہو جائے تو اپنے بشر ہونے کا ثبوت دینا ہے, یعنی کہ آپ نے یہ ثابت کرنا کہ ہاں واقعی میرے اندر عقل ہے, میں نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت مجھے دی گئی, سننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, بلکہ جو سنتا دیتا ہوں اسے سمجھنے کی صلاحیت دی, میں سمجھ بھی سکتا ہوں. اس لیے اگر کہیں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھائی آپ ایسا کرو, اچھا آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا آپ ایسا کرو, آپ نے کیسے نتیجہ اخذ کیا, آپ اپنی بات پیش کرو, دوسرا اپنی بات پیش کرے, تیسرا اپنی بات پیش کرے, میں اپنی بات پیش کرتا ہوں. جب بات پیش کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل واضح ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے جو بات کی, یعنی کہ اگر دوسرا حق پر ہے تو واضح ہو جائے گا کہ ہاں مجھ سے فلاں پہلو جو اس کی وجہ سے سامنے آیا یہ مجھ سے پوشیدہ رہ گیا, جس وجہ سے میں حق تک نہیں پہنچا تھا, پیچھے ایک سٹیپ یا کچھ سٹیپ پیچھے رہ گیا تھا. یوں جب سب اپنی اپنی بات سامنے رکھیں گے, اپنا موقف سامنے رکھیں گے, اپنی بات کھول کھول کر سامنے رکھیں گے تو اختلاف دور ہو جائے گا. کیوں اختلاف پیدا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات سمجھتے ہیں, آپ کسی اور نتیجے پر پہنچتے ہیں, دوسرا کسی اور نتیجے پر پہنچتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سنا اور دیکھا اس کو کیلکولیٹ کیا, اس کے مطابق نتیجہ اخذ کیا اس کی بنیاد پر. دوسرا جو ہے اس نے جو سنا اور دیکھا اس کی بنیاد پر اسے سمجھ کر اس نے نتیجہ اخذ کیا. اب یہ ضروری تھوڑی ہے, یہ لازم تھوڑی ہے کہ جو آپ نے سنا دیکھا اور جو اس نے سنا دیکھا وہ بالکل سیم ہے, مشترک ہے, 100% مشترک ہے, 100%. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پہلو پوشیدہ رہ گیا ہو سکتا ہے آپ کی سننے اور دیکھنے کی جو رسائی ہے, جو حد ہے وہ تھوڑی ہو, آپ کی رسائی محدود ہو. دوسرا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اس نے سنا, آپ سے زیادہ دیکھا, آپ کے آگے تک, وہ جہاں تک آپ گئے اس سے آگے اس نے دیکھا سنا. اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سنا, آپ نے جو دیکھا اسی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا, دوسرے نے جو سنا دیکھا اس بنیاد پر فیصلہ کیا, تیسرے نے جو سنا دیکھا اس بنیاد پر فیصلہ کیا. اس وجہ سے وہ الگ نقطے پر پہنچا, وہ الگ نتیجے پر, وہ الگ نتیجے پر. تو اختلاف دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب بیٹھیں کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی یعنی کہ ایسے جو ہے وہ ایک دھارا لگا, نہیں. جیسے وہ آپ اس دور کی بات کریں تو اس دور میں بیٹھنا کیا ہے بھائی, آپ کیمرے پر جو بھی اپنے آپ کو حق کہتا ہے, میں دعوت دیتا ہوں جتنے بھی اپنے آپ کو حق کے دعوت دار کہتے ہیں, جتنے بھی ہیں, جتنے بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, حق کے دعوت دار کہتے ہیں, جتنے بھی ہیں, جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیں میں اپنی بات پیش کرتا ہوں, یہ پلیٹ فارم موجود ہے. اگر آپ واقعی آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں اور انسانیت کے ساتھ بھی مخلص ہیں تو ایسا کرتے ہیں, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں اپنا موقف سامنے رکھتا ہوں, میں اپنی بات کھول کر حال پہلو سے سامنے رکھتا ہوں, آپ اپنی سامنے رکھیں, باقی سب اپنی اپنے سامنے رکھیں, تو نتیجہ سب کے سامنے آ جائے گا. ہر ایک دیکھیں نا, اللہ نے سننے کی, دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت تو سب کو دی ہے نا. تو جب سامنے آ جائے گا, جو سامنے آ جائے گا اس سے سمجھنا کو مشکل تھوڑی ہے, ہر کوئی سمجھ لے گا, ہر کوئی اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اللہ یہ کہ جو بھی سٹیج پر نہیں پہنچے. تو یہ ہوتا ہے اختلاف دور کرنے کا طریقہ. اب اگر کوئی یہ نہیں کر رہا تو آپ کے اوپر پہلے واضح ہو چکا کہ وہ باطل ہے, وہ حق ہو ہی نہیں سکتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں آپ کو کہیں سے روک رہا ہوں, میں آپ کو کہیں دائرے میں بند کر رہا ہوں؟ اللہ کا تو قول یہ ہے, اللہ تو قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے, اللہ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے بھائی حق کی نشانی یہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو رہنمائی کر رہا ہے, جس بشر کی صورت میں اللہ رہنمائی کر رہا ہے, اس بشر کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو آزاد کرو, تمام تک گروہوں سے, فرقوں سے آزاد کرو. اللہ بار بار اسی قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں, دیکھو جب تم نے ذرا غور تو کرو اللہ کیا کہتا ہے. مثال کے طور کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے وہ 78 ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے واللہ, اور اللہ ہے, اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا,
اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا، کس نے نکالا؟ پہلے تو یہ دیکھو، جس نے نکالا وہ اللہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا تم کچھ جان رہے تھے اس وقت؟ تمہیں کسی قسم کا کوئی علم تھا؟ کچھ بھی تو نہیں. یہ رائی برابر بھی آپ کو علم نہیں تھا. آپ ایک بالکل خالی پیالے کی طرح تھے، خالی کورے تھے بالکل. اس کے وجعل لکم السمع، تمہیں کیا کر دیا؟ تم کو کر دیا سننے والا، کہ تم سنتے ہو، تمہیں سننے کی صلاحیت دی. والابصار، اور تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے والا کر دیا. والافئدہ، اور تمہیں جو سنتے اور دیکھتے ہو اور جو آنکھوں اور کانوں سے دکھائی سنائی نہیں دیتا اسے نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ سمجھنے کی صلاحیت بھی دی. جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تمہیں. تو کیوں دی؟ ذرا غور تو کریں. پھر آگے اللہ سبحانہ کیا کرے؟ لعلکم تشکرون، تم کو اگر یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں تو کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے تاکہ تم شکر کرو. شکر کرنا اس پر ہے. کس پر؟ جو تمہیں شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی دیا گیا، جس مقصد کے لیے دیا گیا اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال کرنا. پورے قرآن میں اللہ نے بار بار یہ بات کی، بار بار یہ کہا کہ دیکھو تمہیں سننے کی صلاحیت دی تو کیوں دی؟ ظاہر ہے بہت سی آوازیں اپنا وجود رکھتی ہیں، تمہارے لیے سننا ناگزیر تھا اس لیے تمہیں سننے کی صلاحیت دی تاکہ تم سن سکو. سنو. تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی آنکھیں دی تو کیوں دی؟ دیکھنے کی صلاحیت کیوں دی؟ اس لیے کیونکہ بہت کچھ اپنا وجود رکھتا ہے، تم اسے دیکھو، اسے دیکھو. اس لیے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، تمہارے لیے اس کا دیکھنا ناگزیر ہے. پھر تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تھوڑی دی، جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی. اس لیے کیوں دی؟ ظاہر ہے اس لیے دی کہ سنو، دیکھو اور جو سن اور دیکھ رہے ہو اسے سمجھو، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے. اور پھر اللہ نے عمل کرنے کی یعنی آسمان و زمینوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی دی. تو کیوں دی؟ اس لیے ظاہر ہے عمل کرنے تھے، عمل تمہارے لیے اعمال کرنا ناگزیر تھے اس لیے دی. تو کب عمل کرنا ہے؟ پہلے سننا ہے، دیکھنا ہے، اس کے بعد جو سنا دیکھا اسے سمجھنا ہے، جو سن اور دیکھ رہے ہو اسے سمجھنا ہے. جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک عمل کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ بات بھی بار بار واضح کر دی کہ آسمانوں زمینوں کو یہ جو ہے انتہائی پیچیدہ ترین خلق ہے، انتہائی پیچیدہ. اگر ایک رائی برابر بھی ان میں کوئی عمل بغیر سمجھے کیا گیا، بغیر مکمل علم کے، تو ان میں خرابیاں ہو جائیں گی، فساد ہو جائے گا، بالآخر تباہیاں آئیں گی، تم خود بھی اس کا شکار ہوگے، باقی مخلوقات بھی. تو پھر تم سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ وجہ ہے آپ کو اللہ نے نہ صرف سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی، بلکہ جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت دی اور عمل کی صلاحیت دی. تو اس لیے پہلے آپ سنیں، دیکھیں، اسے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں. تو یہ ہے کہ اللہ نے تو بار بار یہ کہا. اب اگر آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر حق واضح نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو یہ صلاحیتیں دی گئی تو کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی. تو یہ ہے کہ جب ہر کوئی اپنی اپنی بات سامنے رکھے گا، ہر کوئی، میں اپنی بات سامنے رکھتا ہوں، جو بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ حق کے دعوے دار ہیں، وہ اپنی بات سامنے رکھتے ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کو جو سن اور دیکھ رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی سمجھنے کی. تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ بھئی ان میں سے حق پر کون ہے، ان سب میں سے احسن کون ہے. تو پھر اگر آپ واقعی مومن ہیں، آپ جتنے بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، اگر آپ مومن ہیں، آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، تو اللہ کا تو حکم یہ ہے، پھر اتباع کس کی کرنی ہے؟ ان سب میں سے اتباع اس کی کرنی ہے جو احسن ہے، جسے حسن کوئی نہیں ہے. تو پھر جو اگر آپ حسن ثابت ہو جائیں، میں آپ کو بالکل اعلیٰ اعلان کہتا ہوں، کوئی بھی شخص ہے جو بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے، اس کا کسی ادارے سے تعلق ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ریاست ہے، کوئی عالم کے نام پر ہے، کوئی سیاسی لیڈر، کسی بھی نام پر جو لیڈر ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کا دعوے دار ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، تو وہ ایسا کرے. اگر وہ اپنی بات پیش کرے، باقی صاحب اپنی کریں، جو حق پر ثابت ہوتا ہے میں سب سے پہلے اس کی اتباع کروں گا. سب سے پہلے میں یہ وعدہ کرتا ہوں. جو احسن ثابت ہو جائے، جس کا قول احسن ثابت ہو جائے، سب سے پہلے اس کی اتباع میں کروں گا. وہ کوئی بھی مولوی ہو،
کوئی بھی شیخ ہو، حضرت ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی کوئی فوجی لیڈر ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ریاست کا سربراہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی، اگر کوئی عام شخص ہے جو یعنی کہ جو عوام کے اندر ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، یہ مقام مجھے حاصل ہے کہ میری توبہ کی جائے، تو اگر وہ یعنی کہ وہ اپنی بات سامنے رکھے، اگر وہ حسن ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی اتباع کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جان لیں آپ کون ہیں۔ اللہ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ آپ باطل ہیں، آپ بے بنیاد ہیں، آپ کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ناشکرے ہیں، آپ کافر ہیں اللہ کے قانون میں، آپ اللہ کی بات نہیں مانے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ وہی جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ تو اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ مومن ہو سکتے ہیں؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو نہ صرف دل سے تسلیم کرتا ہے اسی سے، بلکہ اسی طرح اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ مومن ہیں یا پھر مشرک۔